ایک سیریز شروع کی، جانیں سیکھیں کہ ہمارا ایمان اور اس کی بنیاد کیا ہے۔ چند باتیں پیچھے سے ریپیٹ کروں گا تاکہ نئے آنے والوں کو اس کا کانٹیکسٹ مل جائے۔ پہلی بات کہ یہ محض رسولوں کا عقیدہ نہیں ہے، ہمیں اس کو ہر مسیحی کا اقرار الایمان ماننا چاہیے، چونکہ یہ ہر مسیحی کا عقیدہ ہے، یہ صرف رسولوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو یہ ٹائٹل دینا کچھ اتنا زیادہ مناسب نہیں لگتا، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے یہ ہر مسیحی کا اقرار الایمان۔ اور اس میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اس کی امپورٹنس یہ ہے ہماری زندگیوں میں، اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمارے مسیحی ہونے کے بنیادی ایمان کا اقرار۔ جس طرح سے کوئی یہودی کلمہ شمع کے بغیر یہودی نہیں ہو سکتا، کوئی اسلامی بھائی کلمہ طیبہ کے بغیر اپنے مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی مسیحی جب تک اس ایمان کا اقرار نہیں کرتا اور اس میں لکھی ہوئی تمام چیزوں کو دل سے قبول نہیں کرتا، وہ مسیحی ہو نہیں سکتا۔ تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہمارے بنیادی کلمے کی، ایمان کی، اقرار کی علامت ہے، بلکہ اس کا ثبوت ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ یہاں پر لفظ میں اجتماعی طور پر نہیں بلکہ شخصی طور پر ہر شخص کا اپنا اپنا اقرار ظاہر کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں میں، تو مطلب کلیسیائی طور پر، اجتماعی طور پر نہیں، شخصی طور پر میں ایمان رکھتی ہوں۔ تو ایمان ان دیکھی چیزوں کا قبول کرنا، ان دیکھی وہ چیزیں جن کو آپ دیکھتے نہیں یا جن کو آپ پہچانتے نہیں، جن کو آپ نہیں بھی سمجھتے، ان ساری چیزوں کو دل سے قبول کرنے کا نام ایمان ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کیسا ایمان ہے۔ سب سے پہلے میں شخصی طور پر اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ خدا کی ذات قادر مطلق ذات، یعنی خدا کے متعلق ہم نے 4 نظریات سیکھے کہ خدا کے لیے جو دنیا میں 4 نظریات ہیں، مونوتھیزم، پولیتھیزم، پینتھیزم اور ٹرینٹی گاڈ، یعنی تثلیث فی توحید کا نظریہ۔ کہ اس میں ہم نے سیکھا یہ تھا کہ یہودی اور اسلامی بھائی خدا کو واحد خدا، ایک خدا، وحدت محضہ کے مطابق ایک خدا مانتے ہیں، جبکہ پولیتھیزم والے دنیا میں بے شمار خداؤں کے قائل ہیں، لیکن ان میں سے پھر ایک کو اپنے خدا کے طور پر چن لیتے ہیں۔ اور پینتھیزم والے دنیا میں بے شمار خداؤں پر ایمان رکھتے ہیں، تقریباً 2000 خداؤں پر، اور وہ کہتے ہیں سارے کے سارے ہی ٹھیک ہیں۔ اور مسیحی جس ایمان سے ہم خدا کو مانتے ہیں، ہم تثلیث فی توحید، خدا ثالوث، جو خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے ساتھ خدا کی وحدت کو، ایسا واحد خدا جو کثرت پر مشتمل ہے، ہم مسیحی ایسے واحد خدا کو مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا فیتھ بھی خدا واحد پر ہے، لیکن ایسی وحدت جو کثرت پر مشتمل ہے۔
اور ہمارا خدا جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اختیار رکھنے والا نہیں، بلکہ کائنات، زمین، آسمان، اس کے اوپر اور اس کے نیچے اور جو کچھ بھی ہے، ان ساری چیزوں پر اختیار رکھنے والا خدا ہے۔ اور آج ہم سیکھیں گے کہ ہمارا خدائے ثالوث، ہمارا ٹرینٹی گاڈ جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کا ہمارے ساتھ رشتہ کیا ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے، تو اس کا نام کیا ہے۔ آج ہم ایسے خدا کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم مسیحی جس ٹرینٹی گاڈ کو، خدائے ثالوث کو مانتے ہیں، وہ قدرت اور اختیار سے بھرا ہوا ہے، اور اس کا ہمارے ساتھ تعلق یہ ہے، رشتہ یہ ہے، جس میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ قادر مطلق باپ پر، کہ میرا ایمان اس بات پر ہے کہ میں اس خدا کو مانتی ہوں جو ہر ایک چیز پر اختیار رکھنے والا ہے، اور میرا اس کے ساتھ رشتہ کس چیز کا ہے کہ وہ میرا باپ ہے۔ میرے خدا کا نام باپ ہے۔ اب یہاں میں اس بات پر آج آپ کے ساتھ سیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم مسیحی جب خدا کو باپ کہتے ہیں تو دیگر لوگ اسی خدا کے لیے کیا کیا نام لے کر اس خدا کو پکارتے ہیں۔ ابھی ہمارا تصور خدا نہیں ختم ہو رہا۔ اس تصور خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا ایک نام اللہ، جس کا مادہ الہ سے نکلا ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ، اور اللہ کا جو عربی اور عبرانی کے الفاظ کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ ہمیشہ 3 حروف پر مشتمل ایک مصدر یا ایک لفظ ہوتا ہے، جس پر مبنی آگے بے شمار الفاظ بنتے ہیں۔ اس لیے وہ بنیادی حرف، وہ بنیادی لفظ جو 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، اس کو عبرانی اور عربی میں مادہ، کسی لفظ کا مادہ کہتے ہیں، روٹ ورڈ کہتے ہیں، بنیادی لفظ کہتے ہیں، جس سے آگے بے شمار الفاظ بنتے ہیں۔ تو یہ الہ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے معبود، عبادت کرنے جس کی عبادت کی جائے۔ یہ اسم مفعول کے وزن پر ہے کہ ایسا معبود، ایسی ذات، ایسی شخصیت جس کی عبادت کی جائے، یا جو عبادت اور پرستش کے لائق۔ یہ ایک نام ہے اللہ، خدا کا، اور خدا کا اس کی مخلوق کے ساتھ رشتہ یہ ہے، ذرا ساتھ ساتھ ذہن میں رکھتے جائیے گا کہ اس معبود کا، اس عبادت کے لائق ہستی کا اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے کہ وہ صرف ان کی عبادت کی لائق ذات ہے، عبادت کے لائق پرسنالٹی ہے، ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ That's it۔ اور اگر ہم زرتشت مذہب کو دیکھتے ہیں، زرتشتیوں کو، تو وہ اپنے خدا کا نام یہ لیتے ہیں اہور مزدا۔ وہ فارسی زبان میں اپنے خدا کو اہور مزدا کہتے ہیں۔ اہور کا مطلب ہے آقا، اور مزدا کا مطلب ہے عاقل، دانا، عقل اور حکمت سے، خرد سے، دانائی سے بھرا ہوا۔ تو ان کے نزدیک
کا خدا عقل کا مالک ہے. ایسا مالک، ایسا خدا، ایسی ذات، ایسی ہستی جو حکمت سے، دانائی سے بھری ہوئی ہے، اور اپنی اس حکمت سے وہ ان کا اچھا رہنما کہلاتا ہے. ان کی اپنی عقل اور حکمت کی بنیاد پر ان کی درست رہنمائی کرتا ہے. تو یوں کہا جا سکتا ہے مختصر طور پر کہ زرتشت کے لوگ اپنے خدا کو ایک رہنما کے طور پر اور دانا اور فہیم اور عقل مند رہنما کے طور پر مانتے ہیں. اب اگر ہم دیگر کچھ نام بھی ہیں جن کی میں تفصیل میں اتنا نہیں جانا چاہتا، لمبا ہو جائے گا. یہی زرتشتی فارسی میں یزدان بھی کہتے ہیں خدا کو، اس کا نام یزدان بھی رکھتے ہیں، اور اس کے اپوزٹ اہرمن لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا آہور مزدا کے اپوزٹ ہے، کہ وہ اگر روشنی کا، صداقت کا، حکمت کا رہنما کے طور پر مانا جاتا ہے تو اہرمن جھوٹ، جہالت، تاریکی، اندھیرے اور لوگوں کو کی رہنمائی کرنے کے بجائے اس کو بھٹکانے والا، سچے اور سیدھے راستے سے گمراہ کرنے والا اہرمن. اور کہا یہ جاتا ہے ان کا ایمان یہ ہے زرتشتیوں کا کہ ہمارا خدا آہور مزدا اور اہرمن دونوں جڑواں بھائی ہیں. ایک بھرا ایڈا چنگا تے دوجا بھرا اودی ضد. ایسے خدا کو وہ اپنا خدا مان کر اس کے ساتھ اپنے رشتے کو یہ قائم کرتے ہیں کہ وہ ہماری اچھی رہنمائی کرنے والا ہے، اپنے دانا اور فہیم ہونے کے باعث، اپنی اچھی عقل رکھنے کے باعث ہمارا خدا ہمارا اچھا رہنما ہے. پہلا ہم نے سیکھا اللہ کہ جو ہماری درست طور پر عبادت کے لائق ہونے کی خصوصیت رکھتا ہے. دوسرا، ایک ایسا خدا جو ہماری درست طور پر رہنمائی کرنے والا ہے. ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد ہندوازم میں وہ جب اپنا خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ خدا کا نام اوم، یہ بنیادی ان کا فیتھ ہے. وہ کہتے ہیں اوم، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ لفظ اوم جو الف، واو اور میم کی ڈکٹیشن سے لکھا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اوم یہ 3 حروف، 3 ایسی مقدس ہستیوں کی نام کے پہلے حرف کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے اوم، جس میں الف سے اگنی دیوتا یعنی آگ کا دیوتا، اور واو سے وایو یعنی ہوا کا دیوتا، اور میم سے مترا دیوتا. تو یہ تینوں اگنی، وایو اور مترا کو ملا کر لفظ اوم بنتا ہے. اور دوسرا اس کی تشریح یہ بھی کی جاتی ہے چونکہ ہندو بھی تثلیث کے، وہ بھی ٹرینٹی کے قائل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وشنو، شیو اور برہما یہ تینوں کی ذات خدا کی ذات کو مکمل کرتی ہے. وشنو، شیو اور برہما وہ خیال کرتے ہیں کہ برہما نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، اور شیو جو جس نے زہر کا پیالہ پی لیا تھا، اس کے گلے میں سانپ لٹکا ہوتا ہے نا، فلموں میں دیکھتے ہیں، تو وہ اس بات کی سائن ہے کہ اس نے انسانیت کی نجات کے لیے زہر کا پیالہ پی لیا. جس طرح سے ہم مسیحی یہ کہتے ہیں، ہمارا فیتھ یہ ہے کہ مسیح یسو نے انسانیت کی، ہم اس کی اپلیکیشن کو ابھی آگے دیکھیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا میں ہنٹ آپ کو دیتا چلا جاؤں کہ کس طرح سے وہ مشابہت اور مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسیحیوں کے فیتھ کے ساتھ، کہ جس طرح سے خدا باپ جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، برہما
पूरी कायनात को तख्लीक करने वाला है, और जिस तरह से खुदा बेटा यानी यीशु मसीह ने सलीब पर इंसानियत की तमाम अक़वाम, तमाम उम्मतों, तमाम तर मखलूकात के लिए यीशु ने सलीब पर अपनी जान दी, कुर्बान होकर उसने भी अपनी जान दी। और कहते हैं शिव जी ने भी जहर पीकर इंसानियत की भलाई के लिए जान दी, कुर्बानी की। और तीसरी बात, विष्णु एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो पूरी कायनात में हर जगह पर मौजूद है। उसकी तीसरी आंख हर एक चीज को देखती है, हर चीज उसके इल्म में है, और वो लोगों की रहनुमाई करता है। जिस तरह से हम ईमान रखते हैं कि खुदाए रूहुल कुद्स आज अपने ईमानदारों की रहनुमाई के लिए, उनकी मदद के लिए मौजूद है, तो इस तरह से वो भी इस तरह से मुनासबत और मुशाबहत पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनका ये रिश्ता है खुदा के साथ कि उनका खुदा ओम की शक्ल में उनके साथ है, और ओम ये भी अकीदा है उनका कि ओम वो पहला लफ्ज है जो इंसान की तख्लीक के बाद उसके मुंह से जो पहला लफ्ज निकला, ये ओम था। ये अज़ली भी है और ये अबदी भी है। वो जब भी किसी मुकद्दस बात का, किसी अपने उपनिषदों का, जैसे उनके मुकद्दस कलाम का, जिसको वो उपनिषद कहते हैं, उनको पढ़ते हैं या उसका खात्मा करते हैं, किसी बात को खत्म करते हैं, तो ये लफ्ज ओम से ही शुरू करते हैं और ओम पे ही खत्म करते हैं। मुझे ये सारी चीजें आपके सामने रखने का मेरा मकसद ये है कि आप जान सकें कि दूसरे मज़हब के लोग किस तरह से अपने खुदा के साथ, जिस खुदा को वो मानते हैं, जिस खुदा को वो कबूल करते हैं, वो अपने साथ उस खुदा का, अपने जात के साथ रिश्ता क्या रखते हैं, उनका उसके साथ ताल्लुक क्या है। तो उनका ताल्लुक ये देखते जाए, कहीं वो महज इबादत और प्रस्तश के लायक शख्सियत है, कहीं वो सिर्फ और सिर्फ उनको एक रहनुमाई फराहम करने वाला ऐसा दाना और हकीम रहनुमा के तौर पर उनके ईमान के मुताबिक उनका खुदा सिर्फ रहनुमाई फराहम करने वाला है। इधर हम देखते हैं कि इनका ओम, इनका खुदा सिर्फ ये आग, वायु और इस किस्म की दूसरी चीजों में उनके लिए मददगार है। हम और भी आगे चलते चले तो बेशुमार नाम, लेकिन मैं इसको मुख्तसर करके यहूदियत पर लाना चाहता हूं। यहूदियत में खुदा के लिए जो नाम इस्तेमाल हुए, सबसे पहला नाम पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत में जो मैं हमेशा बताता हूं, सबसे पहला नाम खुदा के लिए इब्रानी में, बाइबल मुकद्दस में, जिसको यहूदी और मसीही पूरे ईमान के साथ एक तरह मानते हैं, वो ये है एलोहीम। एलोहीम गॉड, एलोहीम खुदा, ऐसा एलोहीम जो ऐसा वाहिद है, ऐसा इखाद है जो कसरत पर, चूंकि एलोहीम जिसका मादा एल से निकला है, एल कहते हैं खुदा को, और एल की जमा एलोहीम है। इसीलिए मसीही इस बात पर ईमान रखते हैं कि तस्लीस का खुदा, तस्लीस फिर तौहीद का वाहिद खुदा जो अपनी वहदत के अंदर कसरत रखता है, इस लफ्ज एलोहीम उसका गवाह है कि वो अकेला वाहिद नहीं, बल्कि एलोहीम एक जमा का सीगा है। तो हमारा खुदा एलोहीम खुदा है, ऐसा वाहिद खुदा है, ऐसा एक खुदा है जिसके एक में कसरत पाई जाती है। और हम ट्रिनिटी को मानने वाले, तस्लीस फिर तौहीद के मानने वाले लोगों का ये ईमान है कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस, ये तीन होकर एक है, और एक होकर खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस की तीन की तकसीम में ये मुश्तमिल है। और इस तरह से मसीहियों के लिए और यहूदियों के लिए एलोहीम एक नाम जो
ایل سے، الوہا سے، بلکہ ایل نہیں الوہا سے نکلا ہے۔ دوسرا نام جو پیدائش کی کتاب میں ہی 5ویں 6 باب میں جا کر ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے یہوہ خدا، یاوے گاڈ، یہوہ خدا، جس کے لیے خدا نے خود جگہ جگہ پر بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں بے شمار جگہوں پر کہا کہ میرا نام یہوہ خدا ہے، یا تم آج سے یہوہ نام لے کر مجھ سے دعا کرنا۔ تو یہوہ یہودی اس نام کو بھی یہوہ خدا کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہوہ خدا، جس کا مطلب میں جو ہوں سو میں ہوں، وہ اتنا پاک ہے، اتنا مقدس ہے کہ آپ اس کی مقدس ہونے کی ذات کے سبب سے آپ اس کا نام اپنے منہ سے پکار نہیں سکتے۔ وہ جب کسی قلم سے یہوہ لکھ لیتے تو وہ اس قلم کو توڑ دیتے، اس قلم سے اور کوئی لفظ لکھنا خدا کی توہین سمجھتے، خدا کی شان کے خلاف سمجھتے کہ اب یہ اتنا پاک ہے، اتنا پاکیزہ ہے کہ اب ہم اس قلم سے کوئی دوسرا لفظ لکھیں گے تو یہ خدا کے نام کی توہین ہوگی۔ اسی طرح سے وہ اپنے منہ سے یہوہ کا لفظ پکارتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو کر ہم پر اپنا کوئی عذاب نازل نہ کر دے۔ شاید میری زبان نجس ہو، میرے کپڑے ناپاک ہوں، میں جس جگہ پر نام لے رہا ہوں وہ جگہ بھی ناپاک ہو سکتی ہے، اور میں اس یہوہ کا نام پکارنے کے سبب سے کہیں کسی مشکل میں، کسی دکھ میں نہ پڑ جاؤں۔ ڈرتے رہتے اور ڈرتے ہوئے اپنے خدا کا نام بھی نہیں پکارتے۔ اب بیبیاں چاریاں بھی ترٹیاں رہ دیا ڈر دی رہ دیا انہوں نے آخیا سی نہ نہیں لینا۔ کئی دیر اتوں تک مشہور ہے نا وہ گیت بھی ثبوت بھی کہ وہ گا رہے تھے تو فضل نال ہے رب، وہ بیبی دے بندے دا نام فضل سی، انہوں نے کاکے دے ابے نال ہے رب۔ تو اتنا فیئر ہے۔ ایک چھوٹی سی میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ہماری سوسائٹی میں خواتین اپنے شوہر کا نام پہلے نہیں لیتی تھی، ہونتے رل رل لے دیا نے، ہونتے نہیں چک دیا۔ پہلے پرانے آج سے 20 25 30 سال کے جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے نام سے اس کو مخاطب کرتے تھے، پکارتے تھے۔ آج کل تو ڈائریکٹ نام لیا جاتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہودی بھی اپنے خدا کا یہوہ نام نہیں لیتے۔ اس کے لیے لفظ ایل عبرانی میں ایک استعمال ہوتا ہے، ایل کا مطلب بھی خدا ہے، اور پھر اس کے لیے ایک اور ایل الیون کا لفظ بائبل میں استعمال ہوا ہے۔ ایل الیون، ایسا خدا، الیون کا مطلب ہے، ایل کا مطلب خدا اور الیون کا مطلب جو سب سے بلندیوں پر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، سب سے اعلیٰ مرتبے کا ہے اور بلند و بالا ہے۔ ایل الیون، ایسا خدا جس کے لیے اردو ترجمہ خدائے تعالیٰ کیا جاتا ہے۔ تعال کا مطلب یہ ہے جو اعلیٰ ہو، لفظ اعلیٰ سے تعالیٰ نکلتا ہے، جو بلندیوں پر سرفراز ہے، جو بلندیوں پر رہتا ہے۔ تو ایل الیون۔ اب ذرا میں اس کی سمری پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہم نے خداؤں کے تصور دیکھے ہیں ابھی تک، کہ جن کو لوگ اپنا خدا مانتے ہیں کہیں وہ اپنے خدا سے ڈرے ہوئے ہیں، ایل الیون کی طرح، یہوہ خدا کی طرح، الوہیم گاڈ کی طرح، کہ کہیں ہماری نجاست کے باعث، کہیں ہمارے ناپاکی کے باعث ہم کسی ایسے خدا کو یاد کریں، اس کا نام لیں محبت سے، پیار سے، عبادت کی غرض سے، تے پیسہ نو بولو سیاپا جائے، پیم پہ عذاب جائے، ہم عذاب کا شکار ہو جائیں۔ کہیں لوگ اپنے خدا کو جس کو وہ مانتے ہیں اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ محض ایک عقل مند دانا رہنما کا۔ تو وہ یہاں بھی ہم کسی کو مان سکتے ہیں، یہاں بھی ہم کسی کو دانا سمجھ کر اپنا رہنما مان سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے خدا ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ پرستش کے لائق ہم کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں،
دیکھیں یہاں دنیا میں کئی لوگ اپنے پیروں کو، اپنے مرشدوں کو، جادوگروں کو، اپنے پادریوں کو، اپنے بشپوں کو بھی پرستش کے لائق بنا دیتے ہیں۔ میں اگر غلط نہ کہوں تو میں بالکل بھی غلط نہیں کہوں گا۔ اگر چونکہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو انور فضل کے لیے ان کا بس نہیں چلتا کہ اس کے سامنے جھک کر سجدہ ریز بھی ہوں تو ہو جائے۔ اتنے سمپل ایمان والے جو لوگ ہیں پتہ نہیں اس کو کیا پرسنالٹی بنا دی۔ تو محض کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دینا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں پولوس کے لیے بھی اور سلاس کے لیے بھی، جب وہ افسس شہر میں تھے اور انہوں نے معجزہ کیا تو معجزے کے بعد وہاں کے لوگوں نے انہیں زیوس دیوتا کے نام کہہ کر اور ایک اور دیوتا تھا وہ کہہ کر ان دونوں کی پرستش کرنا چاہی، ان کے سامنے جھکنا چاہا۔ تو انہاں کیا نا بھائی نا، اسی بھی تواڈے ہیں وہ سمپل کامن مین ہے، تو کسی کو عبادت کے لائق سمجھ لینا یہ کوئی اتنی بڑی خوبی کی بات نہیں ہے کہ یہ معبود ہے، یہ عبادت کے لائق ہے۔ یہ کسی کے لائق وہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے دوسرے کے لائق وہ اس کو عبادت کے لائق نہ سمجھے۔ تو اس قسم کی جو تشریحات ہیں، اس قسم کے جو اعتقادات ہیں، اس قسم کے جو ایمان ہیں خدا کے لیے، یہ خدا ہونے کی صفت پر میں یہ سمجھتا ہوں کسی طور پر پورے نہیں اترتے۔ کہیں وہ اپنے خدا سے ڈرے ہوئے ہیں، کہیں وہ اس کو بڑی اعلیٰ ذات سمجھ کر اس تک پہنچنا، اس تک رسائی ممکن نہیں سمجھتے۔ لیکن خدا کے لوگوں جاگ رہے ہیں، کس ہو گئے ہیں؟ خدا کے لوگوں مسیحیوں کے لیے یہ ایک ایسا پریویلیج ہے، ایسی خوبصورت بات ہے کہ ہم جب اپنے ایمان کا بنیادی اقرار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے قادر مطلق خدا کو جو میرے باپ کی طرح ہے، جو میرا باپ ہے، طرح بھی نہیں کہہ سکتے چونکہ یہاں طرح نہیں لکھا ہوا، لکھا ہے قادر مطلق باپ پر، ڈائریکٹ ہم اس کو اپنا باپ کہتے ہیں اور ہم اپنے خدا کی ذات سے نہ تو محض اسے عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، نہ ہم اسے محض ایک عقل مند آقا سمجھتے ہیں، نہ ہم اس کو بہت بڑا اور غضب سے بھرا ہوا اور بڑا بلند و بالا سمجھتے ہیں، نہ محض اسے اتنی پاک ذات سمجھتے ہیں کہ اس کا نام بے فائدہ لینے سے ہمارے ہونٹ جل جائیں گے، ہمارا منہ جل جائے گا، ہم خود برباد ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ بائبل میں لکھا ہے جہاں تم 2 یا 3 مل کے، اسی دس میرے منہ میں نہیں تو دے گندے منہ ہی، ہاں یسو باپ، وہ الگ بات ہے یسو باپ نہیں ہے پر اسی آندے ہی ہوئی ہیں، ہم کہہ کے رکھتے ہیں اسی چلے چ پہ پائی منہ دھوتے ہو بنا ہی دعا بھی کر چھڑنے۔ اتنی آزادیاں اس لیے ہے کہ میرا اور آپ کا خدا کسی قہار، کسی جبار، کسی رہنما کے لائق صرف خدا نہیں جو صرف بلند و بالا ہی پاک، یقیناً وہ پاک اور پاکیزہ ہے، لیکن صرف وہ پاکیزگی کی حد میں اتنا ظالم نہیں کہ اس کا نام لینے سے ہم کسی عذاب کا شکار ہو جائے، بلکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم ایسے خدا کے ماننے والے ہیں۔ میں ایسے خدا پر یقین رکھتا اور رکھتی ہوں کہ جو باپ کی طرح شفیق اور محبت سے بھرا ہوا ہے، جب بھی ہم چاہیں۔ اب دیکھتے ہیں نا بال پاویں گندا ہویا ہوئے، مٹی نال لتھڑیا ہوئے، آندیاں ہی ابے دے پیراں نوں اودیاں لتاں نوں کسی ویلے بھی جفا مار لیندا تے کوئی انہوں منع نہیں کر سکتا۔ ہم اتنے شفیق خدا کو، میرے اور آپ کے نزدیک، ہم سارے مسیحیوں کے نزدیک خدا کی ذات کوئی ڈرونی ذات نہیں، کوئی پاکیزگی کے ایسے ہیولے کا نام نہیں کہ جو جس تک ہم پہنچ نہیں سکتے، جس تک ہماری رسائی نہیں ہے۔
بلکہ ہمارا خدا، ہم جس خدا کو ماننے والے ہیں وہ ایسا خدا ہے جو باپ کی طرح شفیق ہے، مہربان ہے۔ ہم جب چاہیں بڑی دلیری کے ساتھ اس کے تخت کے سامنے ہم جا سکتے ہیں، ہم اس کو اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، چونکہ ہمیں اس کی شفقت پر، اس کی محبت پر کوئی بے اعتباری نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ اپنے خدا کے لیے جو دیگر خداؤں سے اتنا مختلف ہے، کبھی اس پر آپ کو فخر ہوا؟ کوئی نہیں، آپ کو کبھی فخر نہیں ہوا؟ یقیناً ہمارے لیے، مسیحیوں کے لیے دیگر خداؤں کا تصور ایسا ہے کہ جو ڈرے رہتے ہیں، جو اس کے قہر سے، اس کی پاکیزگی سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ لیکن مسیحیوں کے لیے ایسا خدا ہے جو باپ کی مانند، چونکہ اسی لیے ہے نا کہ یہ باپ کی شفقت تھی، باپ کی محبت تھی۔ میں اس کو اگر کھولوں تو کئی صدیاں لگ جائیں، چونکہ بائبل مقدس کی جتنی تشریح ہے وہ اسی باپ کی شفقت کے اندر ہے۔ چونکہ اگر باپ اپنی محبت کا اظہار اپنی مخلوق سے باپ کی طرح نہ کرتا تو وہ اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے آسمان سے زمین پر نہ بھیجتا، چونکہ ہم نے ابھی اس وقت تک تو کچھ نہیں کیا تھا، ہم گناہ میں لتڑے ہوئے تھے، نافرمانی کا شکار تھے۔ لیکن یہ باپ کی محبت تھی جس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو میری اور آپ کی نجات کے لیے انتظام کر کے، قربانی کے لیے، قربان ہونے کے لیے، دکھ اٹھانے کے لیے اس زمین پر، زمین کی وہ ساری ناپاکی اور نجاست کو، گناہ کی ساری گندگی کو اپنے اوپر لے کر اس نے صلیب پر میرے اور آپ کے کفارے کے لیے جان دے دی۔ ایکچولی جان دینے والا بیٹا ہے، لیکن یہ فضل کس کی طرف سے ہوا، یہ انتظام کس کی طرف سے ہوا؟ یہ باپ نے اپنی الہی محبت کے تحت اپنے بیٹے کو زمین پر بھیج دیا۔ یہ ہے باپ کی محبت۔ جس طرح باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا دھیان رکھتا ہے، ابھی بیٹا چھوٹا سا ہوتا ہے، ابھی بیٹی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کی ضرورتوں کے لیے کتنے وہ بیمے کروانا پھرتا ہے، کتنے وہ بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا رہا ہے، کہیں اچھی جگہ دیکھ کر ان کے لیے پلاٹ خرید لیتا ہے کہ جتنی دیر تک انہیں جوان ہونا ہے، اے آج 10 لاکھ دی جگہ ادو 50 لاکھ دی ہو گئی بھائی۔ بچے کو نہیں علم، لیکن اس کا باپ پلان کر رہا ہے اس کی خوشحالی کے لیے، اس کی اسودگی کے لیے۔ اسی طرح سے آسمان کا خدا، آسمان کا آسمانی باپ میرے اور آپ کے گناہوں اور نافرمانی سے واقف تھا، آشنا تھا، جانتا تھا۔ اس نے میرے اور آپ کے گناہ سے رہائی کے لیے بیٹے کا انتظام کیا، بیٹے کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ یہ اس باپ کی شفقت ہے۔ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جو محض پاکیزگی کے سامنے اپنے لوگوں کو ڈرانے والا نہیں، اور یہ ایسا خدا ہے جو شفقت اور پیار سے بھرا ہوا۔ اور پھر اس خدا کی کیا اور ذات ہے؟ میں اسی کو ایک جملے کے ساتھ ہی آج اس جملے پر خدا باپ کی بیان کو ختم کرنا چاہوں گا کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ یہ ایسا شفیق باپ ہے، ایسا میرا خدا۔ میں ایسے خدا پر ایمان رکھتا ہوں جو ڈرانے والا، غضب سے بھرا ہوا اور پاکیزگی کے سبب سے اپنے لوگوں کو اپنے قریب تک نہیں آنے دیتا۔ دیکھتے ہیں نا مقدس موسیٰ جب کوہ طور پر ہے، لوگوں نے چاہا، بنی اسرائیل نے چاہا، یہودیوں نے چاہا ہمیں اپنا خدا دکھا جس سے تو باتیں کرتا، اور خدا نے ہلکا سا جلوہ دیا تو جل کر پہاڑ کوئلہ ہو گیا۔ اس کے آگ کے سبب سے موسیٰ کہہ رہا ہے کہ ایتھوں پیچھا پیچھا رویا دے، جیڑا اگا آیا او خدا نو دیکھ کر یا چھونے سے کہیں وہ مر نہ جائے۔ آج
خدا کی گود میں کھیل رہے ہیں، آپ خدا کے مذبح پر ہیں، خدا کے حضور ہیں، اور اسی ਇਹਦਾ فائدہ بھی بڑا غلط چکتے ہیں۔ جدا دل کرتا ہے پلپٹ دے اتے آ کے جو مرضی پہ کریں، جسمانی باتوں کے لیے بھی، اور جو مخصوص نہیں ہے، جو ordained نہیں ہے، وہ بھی اس مذبح پر آ کر کلام سنانے کی بھی کوشش کر رہا، پرستش کرنے کی بھی کوشش کر رہا۔ خدا کا مذبح پاک ہے، پاکیزہ ہے، اس جگہ کے تقدس کو سمجھنے کی کوشش کر۔ محبت میں اگر وہ مہربان باپ کی طرح آج آپ کو جلاتا نہیں ہے، آگ سے جلاتا نہیں ہے، غضب نازل نہیں کرتا، تو ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے میرے باپ کی حرمت کیا ہے، میرے باپ کی عزت کیا ہے، میرے باپ کی پاکیزگی کیا ہے۔ چونکہ لکھا ہے وہ اس قدر پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ بھی، تے جے اج نے باپ ہون دے ناتے مینوں تے تانوں یہ اجازت دے دیتی ہے تے اسی دی اجازت نو ایڈا ہی سریام، ایڈا ہی سستا کر کے اس کی بے حرمتی نہ کرتے رہے۔ مسیحیوں میں کسی کو تمیز نہیں، کھلے دل سے جنوں مرضی سٹیج تے چڑھ روپیہ 10,000 لین لے مہمان خصوصی بنا کے اسی ایک نان بلیور نو MPA ساتھ کے انہوں مذہبے دیتے بادشاہ کیا۔ خدا کے لوگوں کبھی آپ کنونشن کروائیں، کبھی آپ پروگرام کروائیں، چیف گیسٹ بلاتے ہیں، سامنے صوفہ ڈال دیو، مذبح کے اوپر نہیں، چونکہ مذبح خدا کا پاک اور پاکیزہ جگہ ہے، مقام ہے، اور آپ اس کو اس پر بٹھا کر اپنی عبادت کے اتنے لوگوں کی عبادت کا مسا، اس کی برکت ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے برکت نہیں ملتی، ورنہ جہاں اتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ اکٹھے ہو کر کسی بات کے لیے دعا کرے، آسمان کھلے کیوں نہ، پاک روح آئے کیوں نہ، پاک روح سے برکت ملے کیوں نہ، لیکن ہم جانے نے 10,000 دینا ہے، چودھری صاحب اٹھتے بعد غلط، ایبسلیوٹلی رانگ۔ ہمیں اس قسم کی بیوقوفیاں نہیں کرنے کی ضرورت۔ جو ordained نہیں وہ خدا کے مذبح پر آ کر کھڑا ہو کر گیت گانے کی، کلام کرنے کی، گواہی دینے کی کوشش نہ کرے، گواہی کے لیے نیچے کا پھوٹ اٹھائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی، چلو ایک تو ساڑی سٹیج چھوٹی ہے، یہ بھی مجبوری ہے، شاید پتہ نہیں ارادتاً ایسا کیا ہے کہ ربوس میں بھی انج ہو گیا ساڑھے چرچ دا، یہ ڈائس اگر نیچے رکھا ہے تو یہ درست جگہ پر رکھا ہے، چونکہ یہ مذبح صرف کلام خدا کی پریچنگ کے لیے، صرف خدا کے کلام کی اور پاک رسوم کی ادائیگی کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ ہر کوئی اس پر ایسے ہی نجس بدنوں کے ساتھ، نجس الہا سوچ کے ساتھ اور ordained مخصوص ہوئے بغیر اس پر کھڑا ہونے کی، کوئی خدمت کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ خدا کی پاکیزگی کی توہین ہوگی۔ لیکن ہمارا خدا ہمیں فوراً اس طرح سے جلا کر آج راکھ نہیں کرتا، چونکہ اس نے کہا ہے کہ میں تیرا باپ، یسوع مسیح کے بیٹا ہونے کے وسیلے سے وہ ہمیں لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے نا، جتنے خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے اس نے بھی ہمیں بھی اپنے فرزند ہونے کا فضل بخش دیا ہے۔ تو یہ آج اگر مہربانیاں ہیں تو اس کا ہم اتنا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں، ایسے خدا پر بلیو کرتے ہیں جو محض پاکیزگی میں بہت اونچا ہے، جو محض عبادت کے لائق نہیں، جو محض ایک دانا رہنما نہیں، جو محض ایسا پاکیزہ کہ ہم اس کا نام لیں تو ہماری زبان نجس ہو جائے، تو ہم ایسا بھی یہودیوں کی طرح نہیں کرتے۔ ہم ایسے خدا پر یقین رکھتے ہیں جو باپ کی طرح شفیق مہربان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یوئیل کی کتاب میں وہ شفقت میں غنی اور قہر کرنے میں دھیما ہے، اور ہم نے آج تک یہی وجہ ہے
کہ ہم نہ دعا کرتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ کوئی قربانی کرتے ہیں، نہ کوئی اپنے باقی معاملات میں بھی ہم بالکل ٹھن ٹھن گوپال، ہم اس قدر آزاد ہو چکے ہیں کہ ہم کسی چیز کا بھی دھیان نہیں رکھتے. سال بعد بھی کوئی قربانی نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی دعا نہیں، اس لیے کہ ہمارا خدا ہمارا باپ ہے، وہ شفیق ہے، وہ رحم سے بھرا ہوا ہے، وہ طرز سے بھرا ہوا ہے. خداوند ہوسیہ 6:6 میں لکھا ہے میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ شفیق باپ ہے. خدا کے لوگوں، میرا خدا، آپ کا خدا کوئی ایسے لوگوں کے خداؤں کی طرح خدا نہیں بلکہ شفیق باپ کی طرح خدا ہے، جس کے سامنے ہم جب چاہیں بڑی دلیری کے ساتھ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. یہودی سال میں ایک بار، وہ بھی اینے بیل مینڈے قربان کر کے پھر کہیں ایک بار سال میں خدا کے سامنے جانے کی ضرورت کرتے، وہ بھی ایک بندہ. سردار کہاں ہے؟ آج مجھے اور آپ سب کو اجازت ہے، پردہ پھٹ چکا ہے. یسوع نے صلیب پر قربان ہونے کے وسیلے سے صلح کروا دی ہوئی ہے. آج کسی ایک کے چننے کی ضرورت نہیں، ہم سارے ہی بڑی دلیری کے ساتھ خدا کے تخت پر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس سے اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ ہے ہمارے خدا کی دیگر لوگوں کے خدا سے منفرد، الگ، نمایاں شخصیت. اس لیے اب جب بھی آپ رسولوں کے عقیدے میں یہ پہلا جملہ پڑھیں، میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق، تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہہ رہی ہوں. اچھا، ایک تو تسی گونگے بڑی چھتی ہو جاتے ہیں، اچانک ہی قوت گویائی مک جاتی ہے. میں جس خدا کو ماننے والا ہوں، آج کے بعد آپ جب یہ پڑھیں تو میرے خیال سے آپ کی پوری جسم میں اس محبت کو، اس حقیقت کو، اس عقیدت کو، اس سلامتی کو، اس پیار کو محسوس کرتے ہوئے آپ کے منہ میں حلاوت اور مٹھاس گھل جانی چاہیے. آپ کو فخر سے بلند ہو جانا چاہیے کہ لوگوں کا خدا ایڈا دور بیٹھے، ایڈا ڈرونا، لیکن میرا خدا، میرا باپ، میرا شفیع، میرا رشتہ اس سے کتنا کلوز ہے. میرا رشتہ اسی تے کسی کونسلر نو، کسی ایم این اے نو اپنا رشتہ دار ظاہر کر کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، فلانا ساڈا رشتہ دار ہے. لیکن خدا کو جب ہم باپ کہتے ہیں، میرے خیال سے کبھی آپ نے اس سینس میں نہیں دیکھا میں کس قدر دیگر لوگوں سے، دیگر امتوں سے، دیگر قوموں سے ممتاز، اعلیٰ، الفا ہوں کہ لوگوں کا خدا صرف عبادت دے لائق خدا، رہنما خدا، پاک خدا، لیکن میرا خدا میرا باپ خدا. میرا رشتہ اس سے یہ ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں، اور اس سے کلوز اور کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا. اس لیے آپ جب بھی آج کے بعد یہ پڑھیں کہ میں منڈا ہاں خدا قادر مطلق باپ نو جنہیں زمین تے اسمان نو بنایا. آج ہم یہاں تک کمپلیٹ کر لیا ہم نے، باقی اگلے سنڈے ہم دیکھیں گے، اگلے حصے پر چلیں گے. خداوند آپ کو برکت دے، اور آج کے بعد آپ اس جملے کو بڑے فخر کے ساتھ، بڑے ایک پرائڈ کے ساتھ، بڑی اپنائیت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ادا کریں کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں، میں کتنی خوش قسمت ہوں، میرا مقام کتنا اونچا ہے کہ میں خدا کا رشتہ دار ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں. یہ ہے اس کا مطلب کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق. ہم سب کو خدا اس عقیدے پر، اس اقرار کے وسیلے سے خدا کا بیٹا اور بیٹی ہونے کا فضل عطا کرے. آمین. آئیے چند لمحوں کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. ہاللیلویا. مہربان زندہ خدا، میں سچ مچ آج تیرے اس بخشے ہوئے رشتے کے لیے
اختیار کے لیے دل سے شکر گزار کہ خداوند تو نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا کر اس آسمانی میراث کا اپنے بیٹے کے ساتھ ہم میراث ٹھہرا دیا ہے۔ تو نے ہمیں یہ عزت دی، یہ مان دیا کہ ہم تجھ کو اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ تو نے ہمارے ساتھ محبت اور شفقت کی وہ انتہا دکھا دی کہ ہم کمزور جو تیرے ہاتھ کی کاراگری ہے، تیری مخلوق ہے، تیرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے، پھر بھی تو نے ایمان کے وسیلے سے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہمیں اتنا سرفراز کر دیا، ہمیں اتنا سربلند کر دیا کہ ہمارے ساتھ بیٹے اور بیٹی کا رشتہ قائم کر دیا۔ ہم تیرے اس احسان کے لیے، تیری اس مہربانی کے لیے دل سے تیرا شکر بجا رہا ہے۔ خداوند مجھے اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے وہ سارے اصول، وہ سارے طریقے، وہ ساری رسوم جو اس رشتے کی تعظیم کے لیے ضروری ہے مجھے سکھا دے۔ میں ان سارے رسم و رواج کا احترام کرنا جان جاؤں، سیکھ جاؤں جو اس رشتے کے پاکیزگی کے لیے، اس کے قیام کے لیے بنیادی اور ضروری ہے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کا فضل اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا باپ اور بیٹا روح القدس کے نام سے آمین۔